رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے نماز تراویح میں 19واں پارہ مکمل کیا گیا اور 20ویں پارے کا بھی پہلا آدھا حصہ مکمل ہو گیا، تو 19واں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات بیان کی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کے آئیں گے اور اپنی امت کا ایک جرم بتائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ جرم اتنا خطرناک ہے، اتنا سنگین ہے، اتنا بڑا ہے کہ پورے قرآن میں یہی ایک ایسا جرم بتایا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے کے آئیں گے اپنی امت کے خلاف۔ جرم کیا ہے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، جو اس کے اندر آیات ہیں، جو اس کے اندر رہنمائی ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب پورے قرآن میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یا ایھا النبی، یعنی یا کا جو صیغہ ہے اے نبی۔ یہ قرآن کی واحد جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں یا ربی۔ بات بہت سنگین ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی، بات بہت زیادہ سنجیدہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ ڈھونڈیں تو صرف یہی ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، یہ جو تو نے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے نازل کیا تھا، نور بنا کے نازل کیا تھا، فرقان بنا کے نازل کیا تھا، اس قرآن کو، اس نور کو، اس کتاب کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو بتائیے، اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ جن کے خلاف یہ مقدمہ لایا جائے گا، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور در حقیقت ایسے لوگ جو ہے وہ دین کے دشمن ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے نفرت رکھتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو کس طرح انسان چھوڑتا ہے؟ یہ تو اس پہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں مکمل ہدایت ہے، مکمل انسان کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ تو ایمان تو ہے لیکن اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سننا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، یا قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ساری قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں ہیں۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے؟ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو کیا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو اس میں تدبر کر رہے ہیں، یعنی اس کی تہہ تک جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ اور اگر ہم یہ بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا تذکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم کے سارے حقوق ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ لے کے آئیں گے ایسے لوگوں کے خلاف کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کی ہدایات کو چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر ایسا شخص، اس کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم۔ جو شخص ہدایت پہ نہیں آیا، قرآن کریم کے حدیث کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نہیں سنا، اس کو نہیں سمجھا، تو پھر ایسے شخص کو منہ کے بل قیامت کے دن لایا جائے گا جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے۔
اس کے بعد سورہ فرقان کی آخری آیات میں عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. کل بھی سورہ مومنون میں مومنین کی صفات بیان کی گئیں، اور آپ دیکھیں تو اندازاً ہر پارے میں ہی کوئی نہ کوئی مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ صفت اپنا لو، یہ خوبی اپنا لو تو تم جنت کے راستے پہ آ جاؤ گے. آئیے سنتے ہیں کون سی وہ ہیں، کون سی صفات ہیں. بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن تو وہ ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے. وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، وہ ایک اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ ان کی چال میں ایک نرمی ہوتی ہے. اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ کسی جاہل سے مخاطب ہو جائیں، یعنی کوئی جاہل، کوئی لا علم شخص ہے اور وہ ان سے بحث کرنے لگ جائے تو وہ ان سے فضول بحث نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ساری صفات ہیں عباد الرحمن کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، نیک بندوں کی، جو میں مختصر ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد تیسری صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے رات گزارتے ہیں. سجدا وقیاما، یبیتون کا معنی ہے کہ رات گزارنا. وہ کس کے لیے رات گزارتے ہیں؟ کچھ لوگ راتوں کو نائٹ شفٹ کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے راتیں گزارتے ہیں. کچھ لوگ عورتوں کے لیے راتیں گزارتے ہیں. کچھ لوگ عیاشیوں میں راتیں گزار دیتے ہیں. کچھ لوگ فضول کاموں میں، پکنک میں، کس طرح لوگ اپنی راتیں برباد کرتے ہیں. لیکن یہاں عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں. کس طرح؟ سجدا وقیاما، سجدوں میں گزار دیتے ہیں، قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو کیا کہنا ایک اس عباد الرحمن کا کہ جو اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دے، جو قیام اللیل کا اہتمام کرے. تو یہ بہت اہم صفت ہے ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کی. اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا عذاب بہت خطرناک ہے، بہت شدید ہے. ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخلہ ہمارا فرما دے. اس کے بعد کیا دوسری صفت ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ عباد الرحمن جو مومنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہی تو وہ اسراف سے کام لیتے اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں. یعنی جتنی ان کی ایک ماہانہ انکم ہوتی ہے اس میں سے بنیادی طور پہ جتنا حسب استطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہیں وہ ضرور دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی ہاتھ روک کے رکھ لیتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ سارا کا سارا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، بلکہ ایک اعتدال میں، ایک عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 صفات مزید بیان کی گئیں ایک ہی آیت میں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ شرک سے دور رہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ نہیں سمجھتا اور نہیں پکارتا. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے جب بھی اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس دنیا کا، ہم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگتا ہے. اس کے بعد وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے. یعنی ان کا اپنے غصے پہ کنٹرول بھی ہوتا ہے. جب ان کو غصہ آ جائے تو غصے پہ ان کا کنٹرول بھی ہوتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے. اور اس کے بعد وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ مومنین کی صفت ہے. یعنی جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، فحاشی کے کام ہیں، وہ ان سے دور رہتے ہیں. اور بھی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں. تو یہ کچھ مختصر سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری صفات اپنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اپنا ولی بنا لے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ولی اللہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو بہت سے کچھ یعنی خاص لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے بہت بڑا مقام حاصل کرنا ہے۔ ولی اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کو اپنا دوست کہتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کر لے، جو حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، حلال کردہ چیزوں کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ولی ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الشعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی شاعری کرنے والے۔ اس میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، جو پہلے بھی بہت سی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ آپ ان کو خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، آپ ان کو خبر دیجئے، ان پہ تلاوت کیجئے، ان کو بتائیے۔ اچھا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی پہلی کیا صفت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو پتہ یہ چلا کہ توحید اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے اسی چیز کا انسان سے سوال ہوتا ہے، اور انسان کو توحید کی اتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا تو سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے توحید کے بارے میں پوچھا، بھائی یہ تم شرک میں کیوں مبتلا ہو، کیوں تم اپنے بتوں کو پوچھتے ہو کہ جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے اور یہ بے جان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، الذی خلقنی فہو یہدین، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے کہ جو سیدھی راہ ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے، بلکہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھلا سکتا ہے اور وہی پلا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب اس سے پہلے جتنی بھی باتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرتا ہے، لیکن یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ اکبر، کیا ادب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ایسی چیز آئی، بیماری آئی، یعنی بری چیز آئی، تو پھر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، حالانکہ کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بری چیز ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا دینا ایک اچھی صفت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اور وہ ہم 12ویں پارے میں بھی سماعت کر چکے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی ہم 12ویں پارے میں سماعت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی۔ اس میں اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست بادشاہت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ علم دیا تھا کہ وہ انسان تو انسان بلکہ جنات، جو جانور ہیں، جو چرند پرند ہیں، ان کی زبان بھی ان کو آتی تھی، وہ ان کی بولی بھی سمجھ جاتے تھے کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ یعنی صرف انسانوں پہ حکومت نہیں، بلکہ ساری کی جو دوسری مخلوقات تھیں، جو چرند پرند ہیں، جانور ہیں، جنات ہیں، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، علم کی بنیاد پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کا معنی سب کچھ اس کے پاس آ گیا۔ تو اس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان علم سیکھے، علم کی اہمیت کو جانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بادشاہت اور اس کو دنیا جہاں کی چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان کیا گیا۔ یہ سورہ نمل جو ہے وہ 20ویں پارے میں بھی جا رہی ہے اور 3-4 صفحوں کے بعد اس کا اختتام ہوگا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اس پارے کے اختتام میں حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے قصہ بیان کیا گیا کہ جو قوم لوط تھی، ان کی قوم میں جو ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہاں پہ بے حیائی اور فحاشی عام تھی، اور اس قدر عام تھی کہ عورتوں کے ساتھ لیکن وہ مردوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام ذکر کیا کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے ان کو بہت دفعہ سمجھایا، بہت دفعہ ان کو نصیحتیں کیں، اپنے انبیاء بھیجے کہ کسی طرح یہ لوگ سدھر جائیں، لیکن پھر ان پہ ایسا عذاب آیا کہ پھر جو ان کی بستیاں تھیں وہ بالکل خالی، یعنی ایسی خالی بستیاں ہو گئیں کہ پھر ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان، جب ایک قوم، جب ایک بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ جب ایک دفعہ عذاب کا وقت آ گیا تو پھر اس کے بعد انسان جتنی بھی توبہ کر لے پھر وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہمیں آج بحیثیت امت، بحیثیت فرد، ہمیں اس قرآن پہ، قرآن کی تعلیمات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ جیسا کہ اس پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرائیں قیامت کے دن کہ ان لوگوں نے، میری امت کے ان افراد نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر ان کا انجام بہت برا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا منہ کے بل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت بنا دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، ہم جب اس کی تلاوت کریں تو یہ قرآن ہمیں سمجھ آنے لگے تاکہ پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔